الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے اسے ہم مانتے ہیں، بھلے وہ ہمارے عقل میں نہ آتی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایسی مار ماری، یعنی پنچ لگایا، جو بھی لگایا، کہ اس کی آنکھ پھڑ گئی۔ تو یہ حدیث جب بیان ہوتی ہے تو سننے والے الگ الگ ناحیے سے اسے سنتے ہیں۔ کچھ مبتدعان نے کہا کہ یہ حدیث بالکل منکر ہے، غلط ہے، ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث اور مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم کی حدیث جس میں کہا گیا کہ اس حدیث کو آپ کیسے لیں، تو سب سے پہلے جان نکالنے والا جو فرشتہ ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کا نام عزازیل کہیں قرآن میں یا حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اسے ملک الموت کا نام دیا گیا ہے، موت کا فرشتہ، ملک الموت، اس کو ویسے ہی ہم جانیں گے۔ اور اس حدیث میں جہاں بہت سارے باتیں ہیں، کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام، جان نکالنے کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کو جان نکالنے سے پہلے تخییر یعنی آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کو ابھی دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے چوائس دیا، تو اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا۔ تو صحابہ میں سے کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کسی آدمی کا ذکر کیا، اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو بالرفیق الاعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال له اجب ربک، کہا کہ چلیے ہم آپ کی جان نکالتے ہیں، آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ قال فلطم موسیٰ علیہ السلام عین ملک الموت ففقہا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنکھ پر ایک تماچا مارا اور اس کی آنکھ پھٹ گئی۔ اب ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو فرشتوں نے ایسے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، اور اس قوم کے جانوروں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا، ہاں، پھر اس کو وہاں سے نیچے دے مارا۔ فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مارا کیسے، اس کی آنکھ کیسے پھوڑی؟ تو اسی لیے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے، ہاں یہ حدیث غلط ہے، ہم مانتے نہیں، حالانکہ صحیح حدیث ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، چونکہ فرشتہ انسانی حیات میں، انسانی جسامت میں آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تماچا مارا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فرشتہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی حالت میں آئے تو گائے کا بچہ تلا ہوا لے کر آ گئے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے تو گائے کا وہ فرائی کر کے نہیں لاتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جب انسانی اس میں آئے تو لوط علیہ السلام ڈر گئے، پریشان ہو گئے، یہ قوم کی حالت ایسی ہے، یہ خوبصورت لوگ کیسے میرے پاس آئیں؟ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی حالت میں آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی بھی آئے گا، آپ کے پاس کوئی آئے گا، ہم آپ کو مارنے آئے ہیں، ہم آپ کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟
لے لیجئے ہم حاضر ہیں بولیں گے، آپ بھی اپنا دفاع کریں گے، ماریں گے۔ وہی کام موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ تو کہتے ہیں فَاقْفَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكَ الْمَوْتِ فَفَقَعَهَا قال فرجع الملك الى اللہ تعالی، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا۔ فقال انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے، اس نے مجھے مار دیا، میری آنکھ پھوڑ دی، وہ مرنا نہیں چاہتا، ایسے بندے کے پاس آپ نے بھیج دیا۔ وقد فقع عینی، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اب کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ کو جو نہیں معلوم تھا فرشتہ بول رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مرنا نہیں چاہتے، اس لیے حدیث غلط ہے۔ اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں اللہ سننا چاہتے ہیں۔ ویسے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کون سی پریشانی میں ہیں۔ تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے پاس یہی کہا کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ فرد اللہ الیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ کو اچھا کر دیا، اللہ نے اس کی آنکھ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ اللہ نے دے دی۔ وقال، جیسے لوگوں نے کہا کہ نیک آدمی تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے موت سے مرنے سے انکار کر دیا؟ چونکہ اس حدیث میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو چوائس نہیں دیا گیا تھا، ہر نبی کو چوائس دیا جاتا، اور فرشتے نے ایسے پوچھا تھا تو بالکل اس کا ریاکشن ویسے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے سے کہا ارجع الی عبدی، ایسا کرو کہ تم دوبارہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ فقل الحیات ترید، اور بولو کہ کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور جینا چاہتے ہو دنیا میں؟ فَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، اگر تم زیادہ رہنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹھ پر رکھو، اپنا ہاتھ بیل کے کمر پر یا پیٹھ پر رکھو۔ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَهْ، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، بیل کے چمڑے کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، فَإِنَّكَ تُعِيشُ بِهَا سَنَةً، اتنے سال تمہاری لائف کو ایکسٹینشن کر دیا جائے گا، اتنے سال تم جیو گے۔ بہت لمبا نا، پتہ نہیں کتنے بال آ جاتے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس بیل کے اس پر ہاتھ رکھتے تو پتہ نہیں کتنے بال آتے۔ تو فرشتہ ویسے ہی دوبارہ آیا۔ اب آپ دیکھیں گے، اب جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ فرشتہ ہے، اس کی شاید اصل حیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تماچا نہیں مارا، سمجھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے جو امتحان کے طور پر بھیجا گیا۔ اور فرشتے نے بات کہی، دیکھیے ایسا ایسا ہوا ہے، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ بیل کے چمڑے پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے آپ کو اتنی لائف اور اللہ تعالیٰ دے دیں گے، زندگی دے دیں گے۔ قال ثم مہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو میں نے ہاتھ رکھ دیا، اتنے بال آ گئے، میں جی لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم مہ ثم تموت، پھر آپ مریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارے تب بھی مرنا ہے، اب بھی مرنا ہے، چلو ایسا کرو ابھی ہماری جان نکال لو۔ کہا کہ برحال اتنا تو معلوم ہوا ہم ہزاروں سال جی لیں پھر بھی ہمارا اختتام کیا ہے؟ موت ہے، موت ہے۔ تو کہتے ہیں فالآن من قریب، تو ایسا کرو ابھی ہماری روح نکال لو۔ رب امتنی من الارض المقدسہ رمیۃ بحجر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری جان وہاں نکالی جائے جہاں بیت المقدس، وہاں سے پتھر پھینکنے کی دوری پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی الکثیب الاحمر، وہ لال جو چٹان ہے وہاں میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی کہ اللہ میری جان وہاں نکلے جہاں بیت المقدس کی اتنا ڈسٹنس ہو، پتھر پھینکیں گے تو جتنا دور جائے گا اتنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کوئی تمنا کرنا چاہتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے تو وہ تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری موت مدینے میں آئے، اس لیے کہ مدینہ جہاں دجال نہیں پہنچے گا
اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی، جیسے یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی تمنا کی، ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت انسان کا مقدر ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو، موت ایک دن آئے گی، اس کی تیاری میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ مبارک دن ہمارے ساتھ ہیں، جس کے بقایا کچھ دن ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں تیزی لائیں، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں، عبادتوں میں زور پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔